خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو صرف دنیا کی خوشیوں میں من مست رہنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کامیاب ہو کر کون آتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کے اپنے ایمان کو بچا کر کے کون آتا ہے اور کون اپنے ایمان کا سودا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی مول لیتا ہے۔ امت مسلمہ پر ہر دور میں امتحانات کی کڑی رہی ہے۔ ایمان والا اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایمان والا ہو اور اس پر حالات نہ آئیں، یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایمان والا ہوگا وہ آزمایا جائے گا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے سونے کو بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے اور ہیرے کو ہیرا بننے کے لیے اس کو کئی مراحل سے گھسنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ چمکدار بنتا ہے۔ ایمان والے پر حالات آنا یہ اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کی علامت ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ اس وقت ذہن میں آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کوئی کام دیا، اس بیوی نے وفادار اور باشعار بیوی نے وہ کام مکمل کر دیا۔ شوہر نامدار نے خوش ہو کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تم نے یہ کام اس وقت کر کے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، آج تو جو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ بول تو مانگنا کیا چاہتی ہے؟ عورت بھی کوئی آج کے زمانے کی عورت نہیں تھی کہ وہ فرمائش کرتی کہ مجھے فلاں فلم دکھا کر کے لاؤ یا مجھے فلاں جو ہے شاپنگ محال میں شاپنگ کرا دو تو میں راضی ہو جاؤں گی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیہ تھی، جس نے صحابی کے اس آفر پر اس نے کہا کہ میرے شوہر نامدار جانے دیجئے، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔
صحابی نے کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے انعام دوں، آج تو مانگ ہی لے، اپنی زبان سے مانگ لے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے اس صحابیہ کا، وفادار بیوی کا انعام کا مطالبہ کیا تھا۔ اس صحابیہ نے کہا کہ اگر اتنا ہی ہے اور آپ کر دیں گے، میری خواہش پوری کر دیں گے، تو میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ بڑا عجیب سوال تھا۔ اتنی وفادار باشعار بیوی، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، گھر میں کسی چیز کی پریشانی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اور بیوی اپنے شوہر سے انعام کے طور پر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ابھی رک جاتے ہیں، صبح ہم اس معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چنانچہ دوسرے دن وہ میاں بیوی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں چلتے چلتے اس صحابی کو پاؤں میں ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے اور اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بیوی نے دوڑ کر کے اپنے شوہر نامدار کو سنبھالا، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہنے لگی کہ چلو واپس گھر چلتے ہی، میں اپنے طلاق کے مطالبے کو واپس لیتی ہوں۔ اب یہ اور بھی شوہر کو پریشان کرنے والی چیز تھی کہ ایک طرف تو وہ اپنے انعام کے طور پر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اور اس وقت پھر جو ہے وہ اپنے اس مطالبے سے مکر رہی ہے کہ مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی ماجرا کیا، مجھے سمجھا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ چلو گھر چل کر کے سمجھاؤں گی۔ دونوں میاں بیوی واپس گھر پہنچے۔ اس نے کہا اب بتا کیا ماجرا ہے۔ اس عورت نے کہا میں بس اس بات کو سنانے کے لیے اس پورے واقعے کو سنایا۔ اس عورت نے اس صحابی سے جو کہا ہے وہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، اس گھر میں مجھے رہتے ہوئے کبھی میں نے کسی پریشانی کا منہ نہیں دیکھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی، کبھی ہم پر حالات اور پریشانیاں نہیں آئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کو پریشانی نہیں آ رہی ہے اور اس پر حالات نہیں آ رہی تو اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب آپ نے مجھ سے انعام کا مطالبہ کیا کہ جو مانگو ملے گا، میں نے اپنی پچھلی زندگی پر غور کیا کہ اتنے دن اور اتنے سال اس گھر میں مجھے رہتے ہوئے ہو گئے ہیں، کبھی میں نے ان پر حالات نہیں دیکھا، کہیں ان کے ایمان میں ڈاؤٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں ان کا ایمان کمزور تو نہیں ہے، حالات نہیں آ رہی، پریشانیاں نہیں آ رہی، لہٰذا اس کا ایمان کمزور ہے، ایسے کمزور ایمان والے کے ساتھ میں رہ کر کے کیا کروں گی، لہٰذا میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اور جب ہم راستے میں جا رہے تھے اور راستے میں چلتے ہوئے تجھے ٹھوکر لگی اور پاؤں پر چوٹ آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا اور آزمائش تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے، یہ حالات آ چکے ہیں آپ کے ایمان کی گواہی کے لیے، اس لیے میں نے اپنے طلاق کا مطالبہ واپس لے لیا۔ آپ اندازہ لگائیے ایمان والے پر حالات کا آنا اللہ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں ہم آزمائیں گے تمہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا، ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی بھوک مری کی حالت میں، فاقہ کشی کی حالت میں، کبھی تمہارے اوپر فاقہ کا معاملات پیش آئیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں کو کم کر کے اس میں گھاٹا نقصان ڈلا کر کے، کبھی تمہاری معیشت کو نیچے گرا کر کے، کبھی تمہاری جانوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی دے کر کے
ہر طریقے سے تم کو آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان تمام حالات کے مقابلے میں جو آدمی ڈٹا رہے گا, صبر کرے گا, ثابت قدم رہے گا, اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کامل ایمان کی اور مکمل کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے. حالات کے سامنے ڈٹ جانا اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, یہ ایمان پر جمنے کی علامت ہے.